بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بی آرگینک بائی سعدیہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ایزیلی مل سکے۔ جی جناب، وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے اپنے ٹریول ولاگ کا پارٹ 2 لے کر حاضر۔ لاسٹ ولاگ جو فرسٹ ولاگ آپ نے دیکھا تھا اس میں ہم نے لاہور سے اپنا سفر سٹارٹ کیا اور ناران میں آ کے سٹے کیا۔ ہم رات 11 بجے لاہور سے نکلے، صبح 11 بجے ہم ناران پہنچے، وہاں ناشتہ کیا، گیسٹ ہاؤس لیا اور وہاں پہ میں نے پھر آپ کو بعد میں گیسٹ ہاؤس کے باہر کے بھی سارے سین اور سب کچھ دکھایا۔ جناب اب ہم سیم ڈے آئے ہیں رافٹنگ کے لیے دریائے کنہار پہ۔ رافٹنگ کا ایڈونچر اتنا امیزنگ تھا، اتنا مزے کا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ جو رافٹنگ کرتا ہے نا، بس وہی آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے کہ رافٹنگ میں کیا مزہ ہے۔ اور جب ہم دریائے کنہار پہ رافٹنگ کے لیے آئے تھے، میں نے تو خیر نہیں کی تھی لیکن باقی سب نے کی تھی، کیونکہ مجھے ان سب کی ویڈیوز بنانی تھی، پکچرز لینی تھی، سو مجھے اس کے لیے قربانی دینا پڑی اور میں نے رافٹنگ نہیں کی اور یہ ان سب نے رافٹنگ کی۔ تو اب آپ آ جائیں میرے ساتھ دریائے کنہار پہ اور یہاں پہ آپ یہاں کے سینز دیکھیں، نظارے دیکھیں اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ سب نے رافٹنگ کیسے کی اور کیسے اس کو انجوائے کیا۔ جناب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں کہ رافٹنگ کے نا انہوں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں۔ آپ مطلب اپنی گاڑی سے اس پوائنٹ تک آئیں، اس کے بعد وہ آپ کو اپنی جیپ پہ پھر نیکسٹ پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی رافٹ میں بٹھا کے آپ کو پھر وہاں سے واپس اینڈ تک لے کے آتے ہیں اور پھر واپس آپ نے انہی کی جیپ پہ بیٹھ کے اپنی گاڑیوں کے پاس آنا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ اب وہاں پہ نا کچھ انہوں نے پوائنٹس طے کیے ہوئے تھے کہ آپ نے اگر 1 کلومیٹر تک کی رافٹ لینی ہے، آپ نے 2 کلومیٹر، 3، 4، 5۔ تو جی ہمارے جوانوں نے ماشاءاللہ سے 5 کلومیٹر کی رافٹ بک کروائی تھی اور یہ اب جیپ میں بیٹھ گئے ہیں سارے اور اب یہ جانے کے لیے تیار ہیں، فل ایکسائٹیڈ ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب جیپ چلے اور ہم رافٹ میں جا کے بیٹھیں۔ اور اب برش فل ٹینشن میں تھی، پریشان تھی کہ میں اور ماما یہاں پہ کھڑے ہیں اور بابا پتہ نہیں کہاں پہ جا رہے ہیں، اور یہ جی جناب ساتھ رافٹ بھی جاتی ہے۔ اتنی سردی تھی یہاں پہ، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ ہاتھ کانپ رہے تھے اور اب ویٹ کر رہے کہ اب جیپ والا جیپ چلائے اور ان کو رافٹ کے لیے لے کے جائے۔ اچھا ہم کتنی دیر وہاں پہ کھڑے ویٹ کرتے رہے، کتنی دیر، اب یہ رافٹس آتی جا رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں وہاں پہ کتنا زیادہ رش ہے، کتنا رش ہے، کتنی عوام، ساری عوام شاید رافٹنگ کے لیے پہنچ گئی ہے۔ تو بس ویٹ کر ہی جا رہے تھے، دور سے لگتا تھا شاید یہ ہمارے جوانوں کی ہی رافٹ آ رہی ہے، لیکن جب قریب آتی تو پتہ چلتا تھا نہیں، تقریباً 1 گھنٹے بعد جا کے ان کی رافٹ آئی تھی۔ اور اب رو رہی ہے، پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بابا کہاں چلے گئے ہیں بابا۔ اور جناب اب آپ تھوڑی دیر رافٹ کو سائڈ پہ رکھ کے اب آپ یہاں کی خوبصورتی دیکھیں۔ رافٹ تو خیر ابھی آ ہی جائے گی، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن ابھی آپ یہاں کے نظاروں کو دیکھیں۔ میں تو جب اس وقت جب یہاں پہ تھی تو بس نہ پوچھیں، ابھی تک دل وہیں پہ ہے، واپس بھی آ گئے ہیں لیکن دل ابھی تک وہیں پہ ہے۔ ٹھنڈا یخ پانی تھا، چلڈ واٹر تھا، اوپر سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سردی سے ہم لوگ لٹرلی کانپ رہے تھے۔ وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک رافٹ آ رہی ہے، دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے رافٹ جب آ رہی ہیں ہچکولے کھا رہی ہیں، پراپر ہچکولے کھا رہی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہوتا تھا خدا نہ خواستہ کہیں کوئی پانی میں ہی نہ گر جائے، کہیں کوئی پانی میں ہی نہ گر جائے، کیونکہ ایسا کوئی بیلٹ تو لگی نہیں ہوتی، بس آپ نے بیٹھنا ہی ہے۔ ہاں سیف جیکٹ آپ نے ضرور پہنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بس آپ نے بیٹھنا ہی ہے۔ میرا پلان یہ تھا کہ پہلے یہ سارے رافٹ پہ بیٹھ جائیں، یہ رافٹنگ کر لیں، اس کے بعد پھر جو باقی رہ جائیں گے جب وہ رافٹنگ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ میں بھی رافٹنگ کر لوں گی۔
لیکن انفارچونیٹلی پھر ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا، یا انہوں نے اتنا زیادہ ٹائم لگا دیا تھا کہ ہمیں پھر شام ہو گئی تھی یہیں پہ، پھر ہمیں واپس آنا پڑا۔ یہ لیں جناب، آ گئی ان کی رافٹ، فل ایکسائٹیڈ، اور یقین کریں اتنی ٹھنڈ تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، اور آدھے سے تو ٹھنڈ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، زور زور سے اونچی اونچی سے آوازیں لگا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، لیکن بہت سو کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اس میں سے، اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، اور یہ پورے گیلے ہو چکے تھے، فل گیلے، رافٹ کے اندر پانی چلا گیا اور فل ٹائم کے گیلے تھے، اور میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ آپ کو اینڈ تک، جہاں تک یہ مجھے نظر آ سکتے ہیں، میں وہاں تک اس کو ریکارڈ کر لوں، تاکہ مجھے آپ کے ساتھ آ کے واپس ان مومنٹس کو شیئر کرنا ہے۔ تو میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ اینڈ تک زوم کر کر کے کہ میں ہر چیز کو ریکارڈ کر لوں، اور بیوٹی ہی ایسی تھی، خوبصورتی ایسی تھی کہ بس سبحان ہے، سبحان ہے اس کی قدرت۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو اتنا فیل نہیں ہو رہا ہوگا، شاید ویڈیو میں اتنا فیل نہیں ہو رہا، لیکن ریئل میں یہاں پہ رافٹ اتنے زیادہ ہچکولے کھا رہی تھی، اتنے زیادہ ہچکولے کھا رہی تھی کہ میں اور بھابھی کھڑی، ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ پھونکی جا رہے تھے کہ یہ بس خیر سے اپنے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں، اور پھر وہاں پہ انہوں نے جیپ پہ واپس آنا تھا۔ یہ دیکھیں، اب مزید رافٹس آتی جا رہی ہیں، اور آپ ساتھ کلاؤڈس کو دیکھیں، ساتھ شدید قسم کے کالے بادل اور ٹھنڈی ہوا چلنے شروع ہو گئی تھی، جو کہ پکا اشارہ ہمیں دے رہے تھے کہ اب ہمیں جلدی سے یہاں سے واپس گیسٹ ہاؤس کی طرف چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بارش 100% یہاں پہ بارش ہونے کے پکے چانسز تھے۔ آرام سے چیئرز رکھی ہوئی تھیں، لوگ بیٹھتے ہیں، اور اصل میں یہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا، جس پوائنٹ سے لوگ، ہم اصل میں 1 کلومیٹر والے پوائنٹ پہ گئے تھے، زیادہ رش 2 3 4 5 کلومیٹر والے رش پہ وہاں پہ تھے لوگ جناب۔ پھر ہم آ گئے واپس اپنے گیسٹ ہاؤس میں، اور گیسٹ ہاؤس تو میں آپ کو اس کے سارے سینز بہت ڈیٹیل میں آلریڈی دکھا چکی ہوں، لیکن جب ہم رات کو واپس آئے تو آپ یقین کریں مناظر ہی کچھ اور تھے، وہ بیوٹی ہی کچھ اور تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ستارے اتر کے زمین پہ آ گئے ہوں۔ تو پھر میں رہ ہی نہیں سکی نائٹ ویو بھی ریکارڈ کرنے کے بغیر، مجھے آپ کے ساتھ اس کا نائٹ ویو بھی شیئر کرنا تھا۔ پہلے آپ ان کے یہ سارے ڈریسز دیکھیں جو رافٹنگ کے دوران بالکل گیلے ہو چکے تھے، اور یہ وہاں ناران میں تو نہیں خشک ہوئے، کیونکہ وہاں دھوپ ہی نہیں نکلی، رات کو بھی بارش ہوتی رہی، اور پھر اگلے دن مارننگ میں ہم ناشتہ کر کے وہاں سے ہنزا کے لیے نکل آئے تھے۔ تو یہاں پہ رات کے ٹائم جو پانی کی آواز تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا دریا بہہ رہا، کوئی بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے، اتنی زیادہ پانی کی آواز تھی۔ دن میں تو آپ نے آوازیں سنی ہی ہیں، لیکن یہ جو رات کی آواز تھی، اف۔ یہ جناب ابریش اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی انجوائے کر رہی تھی۔ یہ اس کا بس مجھے ڈر ہی لگ رہا تھا، یہ کبھی سٹیئرز چڑھ کے اوپر جا رہی تھی، کبھی سٹیئرز یہ اتر کے نیچے آ رہی تھی، تو ڈر لگ رہا۔ اب یہ دیکھیں یہ اوپر جا رہی ہے، اوپر کسی اور کا گیسٹ ہاؤس تھا، تو کبھی یہ نیچے آ رہی تھی، بس مجھے ڈر لگ رہا تھا اس کا کہ خدا نخواستہ کہیں گر نہ جائے۔ آپ نے بھی اگر کبھی آپ کا ناران کے لیے چکر لگے تو یہ آپ کو بیسٹ انفو ہے کہ آپ اسی گیسٹ ہاؤس میں اپنی بکنگ کروائیں، اس کا ویو اتنے مزے کے ہیں، اور آپ کے بالکل گیسٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ہی آبشار بہہ رہی ہوتی ہے، کمال، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ یہاں پہ سردی بھی اچھی خاصی تھی، دن کو اتنی نہیں تھی جب ہم نے بریک فاسٹ کیا تھا، لیکن رات کے ٹائم اس ٹائم یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ یہ دیکھیں اس کی ذرا جمپیاں کیسے جمپ کر رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ یہ اب اس کے بابا جان آ گئے، اب
پیچھے اس کے بڑے بھائی کھڑے ہیں، بابا ہیں، ماموں ہیں۔ جناب اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس گیسٹ ہاؤس کے لان میں کھڑے ہو کے آپ کو پورا ایک ویو۔ آپ بھی یقین کریں، آپ بھی یہ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی میں ایسے لگ رہا ہے جیسے ستارے زمین پہ اتر آئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہے نا کمال، خود ہی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ جناب پھر ہم نے وہاں سے اب ناران کے بازار میں آ گئے ہیں۔ بازار میں اتنا زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ یہ جب ہم ناران پہنچے تھے تو ویک ڈیز تھے، ہم منڈے کو نکلے تھے تو یہ ٹیوزڈے نائٹ تھی، تو ویک ڈے تھا، اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے واپسی پہ ناران پہ اسٹے کیا تھا نا، تب 14 اگست تھی، تب بہت رش تھا، بہت رش تھا، لیکن ابھی رش نہیں ہے اتنا۔ تو جناب اب ہم یہ اس وقت ناران کے بازار میں، لیکن ابھی ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں کیونکہ بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، اور ہم ڈھونڈ رہے تھے کوئی لاہوری کھانا، ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پہ ہمیں کوئی لاہوری کھانے کا ٹیسٹ آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ناردرن ایریاز میں کھانا بس بہت بڑا دل کر کے کھانا پڑتا ہے۔ تو جناب یہ ہمیں مل گیا تھا ایک بٹ کڑھائی ریسٹورنٹ، اور آپ یقین کریں جب ہم اس کے اندر گئے یہاں پہ اتنا رش تھا، اتنا رش تھا کہ ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن خیر انہوں نے ہمیں ٹیبل ارینج کر دیا، کیونکہ ہم ماشاء اللہ سے 4 فیملیز تھیں تو پھر سب کے لیے ٹیبل ایک جگہ پہ ظاہر ہے ارینج کرنا تھا، تو خیر ہمیں ٹیبل مل گیا اور پھر ہم نے کھانا آرڈر کیا۔ لیکن آپ یہاں پہ رش دیکھیں، اور ان کا ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں، ان کا ٹیسٹ مزے کا تھا، بہت اچھا تھا، مطلب آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ لاہور سے باہر کہیں سے کھانا کھا رہے ہیں، لاہور کا ٹیسٹ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے بریک فاسٹ بھی صبح یہیں سے کیا تھا، کیونکہ ان کا کھانا ہمیں مزے کا لگا، تو یقین تھا کہ ان کا ناشتہ بھی مزے کا ہی ہوگا۔ یہ جناب ہمیں ٹیبل مل گیا، ہم نے اپنی ٹیبل ریزرو کی، اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں بیٹھے کھانے کا۔ سب سے پہلے ہم نے آرڈر کیا تھا سوپ۔ اب لاہور کی اس گرمی میں ہم سوپ کا امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ سکتے ہیں کہ ہم اتنی گرمی میں سوپ پئیں، لیکن وہاں پہ جب تک ہم ڈیلی سردی میں سوپ نہیں پیتے تھے نا، ایسے لگتا تھا جیسے بس مزہ نہیں آیا کھانے کا، جو بیسک ہے نا وہ سوپ لازمی ہونا چاہیے۔ جناب پہلے ہم نے کیا سوپ آرڈر، سوپ بھی مزے کا تھا، اور سردی میں تو سوپ پینے کا مزہ ویسے ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ پھر جناب ہم نے آرڈر کیا چکن کڑھائی، دال، سیلڈ، بس یہی کھانا نا، اور پھر اس کے بعد ہم واپس آ گئے جناب گیسٹ ہاؤس، اور کافی لی ناران کے مال روڈ سے، اور پھر وہاں ہم نے رات میں بیٹھ کے کافی انجوائے کی۔ اس وقت رات کے تقریباً 2-2:30 بج رہے تھے، اور بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن ہم بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اور پھر صبح جناب ہمیں جلدی اٹھنا تھا کیونکہ ہمیں بریک فاسٹ کے لیے جانا تھا۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہمیں وہاں سے چیک آؤٹ کرنا تھا، اور چیک آؤٹ کر کے ہمیں نکلنا تھا ہنزا کے لیے۔ لیکن ہنزا جانے سے پہلے راستے میں ہمیں اور بہت سی چیزیں آپ کو دکھانی ہے، جس لولو سر لیک، بابو سر ٹاپ، ابھی تو یہ سب رہتا ہے، ابھی تو خوبصورتی رہتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا بریک فاسٹ۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد جناب ہم اب اپنا اگلا سفر شروع کریں گے، اور ان کے ناشتے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ان کا ناشتہ مزے کا تھا۔ ہم نے آملیٹ، پراٹھے، چنے، یہی آرڈر کیا تھا، اور مزے کا تھا، ٹیسٹی تھا، ہائیجینک بھی تھا، اور صاف ستھرا نیٹ کلین بھی تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کھایا نہیں گیا، مزے سے کھا لیا۔ ناشتہ کر کے جناب ہم یہاں سے نکلے، اور اب ہمارا نیکسٹ سفر ہے جی جناب ہنزا کے لیے۔ لیکن ہنزا پہنچنے سے پہلے ابھی راستے میں نے آپ کو اور بہت سی چیزیں دکھانی ہیں، اور بہت سے خوبصورت نظارے دکھانے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کو میرے ولاگ کا پارٹ 3 بھی دیکھنا ہوگا۔ پہلے آپ پارٹ 2 دیکھیں، پھر آپ پارٹ 3 دیکھیں، تاکہ آپ پورے سفر کو انجوائے کر سکیں۔ اب بھی اصل بیوٹی اس سے بھی آگے سٹارٹ ہونی ہے،
آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.